بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واللعن الدائم علی مخالفیہم ومنکری فضائلہم اجمعین الی یوم الدین۔ مولانا قلندر علی بہت بڑے اللہ والے تھے اور اللہ رب العزت نے ان پر یہ کرم کیا تھا کہ انہیں روزانہ رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ آپ کے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا جو سید زادہ تھا۔ آپ نے کسی غلطی کی وجہ سے اسے تھپڑ مار دیا، ادھر تھپڑ مارا ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ نے اگلے دن اس سید زادے کو بلایا اور اسے بلا کر معافی مانگی کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے میری اصلاح کے لیے، میری تربیت کے لیے، میری غلطی تھی، اس لیے معافی مانگنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن مولانا قلندر علی نے پھر بھی اس سے کہا کہ تم یہ الفاظ کہو کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ شاگرد تھا، استاد کے حکم پر اس نے یہ الفاظ دہرا دیے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سلسلہ بحال نہ ہو سکا۔ آپ سفر کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، روضہ رسول پر حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد آپ نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا، روضہ رسول پر جا کر آپ نے معافی مانگی، لیکن پھر بھی آپ کو زیارت نہ ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدید ناراض ہو گئے تھے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کے مشائخ سے ملنا شروع کیا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ آپ کی تڑپ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی ایک شیخ نے بتایا کہ تمہارا معاملہ ایک عورت کی سفارش سے حل ہو سکتا ہے۔ وہ ایک مجذوبہ ہے جو روزانہ صبح مدینہ طیبہ آتی ہے، روضہ رسول کے باہر کھڑی ہوتی ہے، اسے کہنا وہ تمہاری اگر سفارش کر دے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ آپ اس عورت کو ڈھونڈنے لگے۔ جب وہ عورت آپ کو ملی، آپ نے اس سے لجاجت کی اور اس سے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری سفارش کر دو، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس عورت نے مولانا قلندر علی کو کہا شف ھذا رسول اللہ، کہ پہلے تم خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کیا کرتے تھے، اب یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو۔ اور اس کے بعد آپ کا زیارت کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سید زادے کو اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک تھپڑ مارنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ بنا، آپ کی تکلیف کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اور دوسری طرف ہم اپنے ملک کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بڑے مجمع کے اندر اعلان کرتا ہے اور وہ کسی سید کے بارے میں نہیں، سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ مطہرہ مطیبہ جگر گوشہ رسول دختر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہتا ہے، ایسے نازیبہ الفاظ بولتا ہے کہ انہیں زبان پر لانا یہ انسان کے لیے مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے غلطی سے یہ الفاظ ادا کیے، زبان پھسل گئی، نہیں، اس بدبخت کی زبان نہ لڑکھڑائی نہ پھسلی، بلکہ اس نے مناظرے کے چیلنج دیے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی کے مکتب فکر کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس کے خلاف فتویٰ لکھا، اس کے خلاف بولا، اسے اپنے مکتب فکر سے خارج قرار دیا۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر وہ سارے کے سارے متکلم اسلام، شیخ الحدیث، وہ سارے کے سارے جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر فتوے لگایا کرتے تھے، بڑکا کرتے تھے،
جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر سوشل میڈیا پہ آوازیں اٹھایا کرتے تھے، ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا کرتے تھے، ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی، ان کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہوا، ان کی طرف سے احتجاج تو دور کی بات، اس پر افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا گیا۔ یہ تک نہیں کہا گیا کہ یہ کلمات واپس لیے جائیں، یہ نازیبہ کلمات ہیں۔ وہ شخص اعلان کرتا تھا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، لیکن ہم میں سے کسی مناظر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے کہے کہ میں تم سے مناظرہ کرتا ہوں، تم جھوٹے ہو، تم کذاب ہو، تم غلط کہتے ہو، تم ان باتوں پر اپنی طرف سے حاشیہ آرائی کرتے ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم میں ناسبیت ہے ہی نہیں۔ ناسبیت کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ناسبیت کہاں ہے؟ اس بیٹی پر جس کی آمد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سیدہ کائنات جس کو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کیا فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، سیدہ کائنات جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر آپ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا من احب ہذین، جو ان دونوں سے محبت کرے، و اباہما، اور ان دونوں کے باپ مولا علی سے محبت کرے، و امہما، اور ان دونوں کی ماں مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے محبت کرے، کان معی فی درجتی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا یہ محبت کا اظہار ہے؟ کیا یہی ہماری محبت ہے؟ اور یہ ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں، ہم نے اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہمارا تعلق، ہمارا معاملہ صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک بدبخت عورت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور ایک پڑھا لکھا خود کو ڈاکٹر کہنے والا سیدہ کائنات کے بارے میں بدترین قسم کی گستاخی کرتا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ گویا ہم نے یہ تقسیم خود کر دی کہ ہماری ذمہ داری وہ صحابہ کے بارے میں ہے، اہل بیت کے بارے میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہم نے شیعوں کی جھولی میں ڈال دی۔ جو حسن و حسین کی ماں ہو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میری ماں کو گالی نہ دو، میری ماں کو برا بلا نہ کہو، مجھے جو کہنا ہے وہ کہو۔ اپنی ماں کی اور اس کو گالی دینے کی اس کو ایذا اور تکلیف ہے، لیکن اسے اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اس نے سیدہ کائنات کو ایذا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کو ایذا دی اس نے گویا مجھے ایذا دی، جس نے اس کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ تو سیدہ کائنات کے بارے میں ایسے الفاظ وہ آپ کی شان کے بھی لائق نہیں تھے، تو وہ آپ کی بھی ایذا کا سبب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا بھی سبب، اس لیے کہ آپ نے تو سیدہ کائنات کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ قرآن کریم یطہرکم تطہیرا، تطہیرا کے الفاظ زور دے کے کہہ رہا ہے، اور آج ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، یہ جتنے مناظر اسلام ہیں، جتنے متکلم اسلام ہیں، جتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، اور جتنے بڑے بڑے فن خوان ہیں، اور جتنی غیرت برگیڈ ہے، ان کا ایک بات پہ اتفاق ہے، اور وہ اتفاق اس بات پہ ہے کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب وہ حضرت علی کو مولا علی کہہ دیں تو یہ سارے کے سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ شیعت کی ترویج ہو رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان سے غلطی سے اگر یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں جس پہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے زبان سے یہ غلطی سے نکل گئے، یہ سارے کے سارے ملا لٹھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ آپ ایمان کی تجدید کریں، اور سارے کے سارے ویڈیو بناتے ہیں، اور سیدہ کائنات کے بارے میں کسی کی غیرت نہیں جاگی، کسی کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کیسی محبت ہے اہل بیت سے، یہ کیسی محبت ہے اہل رسول سے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کے خلاف سارے کے سارے بیک زبان ہو کر آواز اٹھاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے کہتے
کہ ہم تمہارے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، تم بکواس کرتے ہو، تم بکتے ہو، تمہاری بات، تمہارے الفاظ، تمہارے کلمات، یہ سارے کے سارے یہ سیدہ کائنات کو بھی ایذا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا ہے۔ جب ایک سید زادے کو تھپڑ مارنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف ہوتی ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا اس عمل سے کوئی ناراض نہیں ہوتا؟ اس عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تو مجھے اور آپ کو اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کی عزت کا دفاع بھی ہم نے کرنا ہے اور اہل بیت کی عزت کا دفاع بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور عقائد کے معاملے کے اندر اس بات کی ضرورت ہے اپنی حاشیہ آرائیاں نہ کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، اس کا دفاع بھی ہم نے کرنا ہے، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا، ان کی ذات کا دفاع بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس علم کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، ہم بھی آواز اٹھائیں، اور جو اس معاملے میں آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس شیطان کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور اسے کہا کہ تم نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آل رسول کی سچی محبت نصیب فرمائے۔